میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت کسی غزوات سے لوٹ رہے تھے اور آپ عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے، پڑھ چکے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کسی کام سے کہیں پیچھے تھے، آپ کی عصر کی نماز ابھی ہونے کی تھی، میرے مصطفیٰ جان رحمت بہت تھکے ہوئے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جانوں پہ سر رکھ کر آپ لیٹ گئے اور آپ کو نیند میں ہو گئی، نیند آ گئی آپ کو۔ حضرت علی نے اپنے گود میں آپ کا سر رکھ کے آپ کو سلا لیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نیند میں سبحان اللہ کیا گھڑی ہوگی، کیا سین ہوگا وہ، جب آپ نیند میں تھے اور دیکھا کیا کہ سورج جو ہے غروب کے جانب ہے، عصر کا وقت بہت کم ہوتا ہے اور عصر کا وقت بہت جلدی بھی جاتا ہے، اسپیڈ میں جاتا ہے۔ عصر کی حفاظت کرو، اللہ نے قرآن میں ایک نماز کا ذکر کیا ہے، وہ عصر کی نماز ہے، دو نمازوں کے درمیان کی نماز جس کی بہت زیادہ حفاظت کا حکم دیا اللہ نے، دو نمازوں کے درمیان کی نماز، دو نماز فجر اور ظہر، اور ادھر مغرب اور عشاء، اور یہ دو نمازوں کے بیچ میں جو ہے نا وہ عصر ہے، اور عصر کی نماز کا بہت احترام اور بہت ٹائم پہ پڑھنے کا حکم ہے۔ افسوس ہے لوگ کہ اس کو ٹائم ختم کر کے پڑھتے ہیں، ٹائم ختم کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ اور مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، عصر کی نماز میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹائم ہو گیا، مغرب کے قریب پہنچ گیا تو پھر نماز نہیں ہوتی، قضا ہو گئی بولتے ہیں، جانتے بوجھتے پلنگ پہ پڑے پڑے ٹائم جان بوجھ کے بتانا کہ میں مغرب اور عشاء، عصر اور مغرب ایک ساتھ پڑھوں گا، تو بہت بڑا گنہگار ہوا، کیونکہ نماز اپنے وقتوں پر فرض ہے، دو نمازوں کو ملا کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ نے عصر اور مغرب ایک ساتھ پڑھ لی۔ ہاں، لیکن اگر مغرب کے قریب آپ کہیں سے سفر سے آئے، کسی ہاسپٹل سے آئے، کہیں ایسی جگہ تھے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، اور اس میں گھر پہنچے اور مغرب ہونے والی ہے اور صرف 5 منٹ بچے ہیں، تو فوراً آپ کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ لوگ بولتے ہیں ارے ٹائم چلے گیا، 20 منٹ پہلے تو پڑھنا ہے، نہیں، عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے 20 منٹ پہلے ہو جانی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہو پائی، مجبوری سے، شرعی مجبوری ہو، شرعی مجبوری کے بنا جانتے بوجھتے آرام کرتے ہوئے عین مغرب کے وقت نماز پڑھا، تو وہ نماز نہیں، الٹا اس کے منہ پہ پھینک کے مار دی جائیں گی، اس لیے پھر نمازوں کے نور نہیں آتے، نمازوں پھر لعنت برستی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے گود میں سلایا ہے، اور ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب کے قریب پہنچ گیا، اب بس غروب ہونے والا ہے، ادھر گود میں اللہ کا محبوب ہے اور ادھر اللہ کی نماز ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھتے؟ کس کے لیے پڑھتے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا میری اطاعت میرے رسول کی اطاعت ہے، میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول سے محبت کتنی حضرت علی کو، یہ نہیں کہا میری نماز یا رسول اللہ نیند میں سے اٹھ جائیے، اور ادھر اللہ سے محبت اتنی کہ آنکھوں سے آنسو ڈھلک گئے، معلوم ہے، نماز جاری کر کے آنکھوں سے آنسو چلے گئے، گرنے لگے آنسو، یہاں بول بول کے بچوں کو بولتے رہو اللہ اکبر۔ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہے، بنا بولے پڑھنا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، جو حضور پاک سے محبت کرتا ہے نا، جو حضور پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینا چاہتا ہے نا، وہ بغیر بولے ہمیشہ باوضو ہوتا ہے، اور جیسی نماز کا وقت ہوتا ہے پہلے نماز ادا کرتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو گرے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر آ کے گرے، جیسے ہی گرم آنسو میرے آقا کے رخساروں پہ آ کے گرے، میرے آقا نے آنکھیں کھول دی، میرے آقا نے آنکھیں کھول دی، کہا علی کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اشارے سے سورج دکھایا، یا رسول اللہ میری نماز اتنا کہنا تھا، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علی کیا بات ہے، میں تو اللہ کا حبیب ہوں نا، بخشوا دوں گا تجھ کو، جبکہ آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں، دنیا میں جن 10 کو حضور پاک نے
دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، وہ نماز کے لیے رو رہے ہیں، نماز کے لیے رو رہے ہیں۔ اور میرے آقا نے یہ نہیں کہا میں تو بخشا آیا ہوں، تجھے بھی بخشوا دوں گا، کیا ضرورت ہے تجھے نماز پڑھنے کی، ایسا نہیں کہا۔ فوراً میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، اور جو چاند ایک دم غروب پہ تھا نا، مغرب کے وقت پہ تھا، ایک دم غروب پہ تھا نا، وہ میرے آقا نے یوں انگلی کی اور ایسا اشارہ کیا اور یوں کیا، عصر کے وقت پہ آ گیا، سورج عصر کے وقت پہ آ گیا، گیا ہوا سورج واپس آیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں علی تو عصر کی نماز ادا کر، اور قسم خدا کی حضرت علی کہتے ہیں اگر میں ساری زندگی عصر کی نماز پڑھتا تو سورج کی جرت نہیں ہوتی، ڈوب جاتا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے اسے واپس لایا تھا۔ سورج کی طاقت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے خلاف چلے جائیں۔ یہ چاند اور سورج جو ہے نا میرے مصطفیٰ کے کھلونے ہیں۔ آپ پالنے میں بی بی حلیمہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے گہوارے میں حضور پاک کو دیکھا کہ آپ انگلی کا اشارہ جدھر جاتے کرتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے۔ محم میں آپ ایسے کریم آقا، یہ چاند اور سورج تو میرے آقا کے کھلونے ہیں۔ اور ہم جو بولتے ہیں نا چاند کی طرح خوبصورت، ہم مصطفیٰ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے چاند کی طرح خوبصورت، کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ چاند ان کی چوکھٹ کا چاند خود سوالی ہے۔ جو بھیک مانگے وہ چاند، اور جو عطا کرے وہ میرا مصطفیٰ۔ چاند کو چاندنی ملی، سورج کو روشنی ملی، ستاروں کو نغمگی ملی، پھولوں کو خوشبو ملی، زمین و آسمان میں رونقیں آئی، جنت میں خوبصورتیاں آئیں، نبیوں کو نبوت ملی، ولیوں کو ولایت ملی، یہ سب کے سب، اور دنیا کو رحمت ملی میرے مصطفیٰ جان رحمت سے۔ مصطفیٰ نہ آتے نا تو کسی کو کچھ نہیں ملتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، یہ رات آتی ہے، دن آتی ہے، سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ایک لمحے کو نکل گئے تھے نا، ایک لمحے کو، کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد۔ ایک پل میں شب معراج کو جب گئے نا، ایک لمحے کو، کہ بستر بھی گرم تھا، زنجیر جہاں تک ہلی تھی وہ بھی وہیں تک ہلی ہوئی تھی، اور میرے آقا گئے نا، کتنا لمبا عرصہ آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، عرش معلیٰ پہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، ملاقات ہوئی، وقاب قوسین او ادنا۔ سورہ نجم میں اللہ ارشاد فرماتا اتنے قریب ہوئے جس طریقے سے دو کمانوں کی طرح۔ دو کمان کب بنتے ہیں؟ جب گلے ملتے ہیں۔ اللہ سے اتنے قریب، اتنا لمبے مشاہدات کیے، جنت کا مشاہدہ کیا، تمام ساتوں آسمان کا مشاہدہ کیا، اور کیا ہوا؟ بہت غور کی بات ہے، مجاز دے رہی ہوں، نقطہ ہے، بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ میرے مصطفیٰ اس دنیا سے ایک لمحے کو نکلے نا، ملائے اعلیٰ پہ پہنچے نا، دنیا تھم گئی، ستاروں چاند سورج کی جرت نہیں ہوئی، پانی جہاں تک بہا تھا بہ کے وہیں رک گیا، زمین و آسمان کی گردش رک گئی۔ میرے مصطفیٰ زمین میں نہیں تھے، آسمان پہ تھے، تو زمین کا ہر ذرہ رک گیا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، وہ جہان ہے۔ آپ ہی سے زمین گردش کر رہی ہے، آپ ہی سے سورج نکل رہا ہے، آپ ہی سے چاند نکل رہا ہے، آپ ہی سے ستارے ہیں، آپ ہی سے سب کچھ ہے، اسی لیے آپ کے ہم غلام بنے رہیں، آپ کی بارگاہ میں ہم درودوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں، آپ کے صدقے اللہ ہماری نسلوں در نسلوں در نسلوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح ایماندار دیندار بنائے رکھے، اللہ کا فرما بردار بنائے رکھے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تورات میں، اے موسیٰ
ایک مہینہ ایسا ہوگا جس میں ایک نفل دیگر مہینوں کے فرضوں کے برابر، جس میں ایک فرض دیگر مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر، اور اتنی ثوابوں والا مہینہ جس کا نام رمضان ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل رات ہے. سبحان اللہ. شب قدر ہے. اے موسیٰ یہ رمضان ہے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اتنا فضیلت والا مہینہ، اے اللہ تم مجھ کو میری امت کو دے دے، اے اللہ تم مجھ کو میری امت کو دے دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، یہ مہینہ تو ہم نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے لیے رکھ چھوڑا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو ہم گنہگاروں بدکاروں کو اللہ تعالیٰ نے جن کی امت میں آنے کے لیے، جب یہ والی بات سنی نا اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہم نے یہ مہینے کو کس کے لیے رکھا ہے؟ اپنے محبوب کی امتیوں کے لیے، اپنے محبوب کے لیے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا تو پھر نا تم مجھ کو ہی اپنے محبوب کا امتی بنا دے. کاش تم مجھ کو اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا. جس محبوب کی امت میں آنے کو مقرب نبیوں نے دعائیں مانگی، اس نبی کا امتی ہم گنہگاروں کو اللہ نے بغیر مانگے دے دیا. کس قدر خوش قسمت ہے ہم. ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. کہا سنو اے میرے ساتھیوں، تمہیں ایک مرتبہ مبارکباد، تم پر میرا ایک سلام ہو، کیونکہ تم نے مجھے دیکھ کر مجھ پہ یقین کیا. تم پر ایک مرتبہ مبارکباد. کیوں؟ کہ تم نے مجھے دیکھ کر، جس نے حضور پاک کو سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں جس نے کلمہ پڑھا ہے حضور کے سامنے، وہ کون ہے؟ صحابی رسول. اتنے بڑے بلند مرتبے، جتنا مرتبہ آپ کے گھوڑے کے، کسی صحابی کے گھوڑے کے دھول کے برابر بھی کوئی غوث نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی ولی نہیں ہو سکتا. صحابہ کا مرتبہ اتنا بڑا. میرے آقا فرماتے ہیں صحابیوں سنو، تم نے مجھے دیکھ کر یقین کیا، تم پر میں ایک سلام بھیج رہا ہوں، تم پر سلام ہو، تمہیں مبارکباد ہے ایک. لیکن سنو، ایک ٹائم ایسا آئے گا جب لوگ دنیا میں آئیں گے اور جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن وہ مجھے بنا دیکھے میری ناموس پر اپنی جانیں دیں گے، میری محبت میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے. میرے لیے میلادوں کی مجلس سے جائیں گے، میرے لیے محبت میں گیت گائیں گے، میری محبت میں جھنڈیاں لگائیں گے، میری محبت میں جلوس نکالیں گے. اے میرے ساتھیوں سنو، تمہیں ایک مرتبہ مبارکباد. جنہوں نے دیکھا نہیں نا اور مجھ سے محبت کریں گے ان پہ 7 مرتبہ مبارکباد. ہمارے آقا نے ہمیں 7 مرتبہ مبارکباد دیے، 7 سلام بھیجیے ہم کو. پھر بھی ہم ناکارہ گنہگار، اتنے بڑے پوسٹ ہمیں عطا کی، اس کا احترام نہیں ہے ہم کو. ہم احترام میں نہیں، ہم محبت میں نہیں، ہم دنیا کی محبت میں دل لگا بیٹھے ہیں. راتوں دن دنیا دنیا دنیا. بچوں کے لیے ڈاکٹر بنانا ہے، نیٹ تک دینا ہے، انجینئر بنا ہے، وکالت بنانا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے. مائیں مارتی ہے پڑھائی کرنے کے لیے، خوب پٹائی کر، پڑھائی کیوں نہیں کر رہا ہے تو؟ لیکن قرآن کیوں نہیں پڑھ رہا ہے اس کے لیے نہیں مارتی. نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے اس کے لیے نہیں مارتی. سچ کیوں نہیں بول رہا ہے اس کے لیے نہیں مارتی. جو اصل ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرما دیا، بندے کی آخرت لکھی جا چکی، دنیا لکھی جا چکی، آخرت لکھی نہیں گئی ہے. آخرت بنانے دنیا میں آیا ہے. یہاں تو جیسے بھی رہیں گے، موت آئیں گی، مر جائیں گے، لیکن وہاں موت نہیں آنے والی. وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں کی تیاری کوئی نہیں کر رہا. وہاں کے لیے تو لوگ مغالطے میں بیٹھے، ایسے مغالطے میں بیٹھے جیسے دیکھا جائے گا. ارے کتنا دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا. وہ تو حشر کا دن بہت بات کی بات ہے. وہ جہنم کیسی ہوں گی، اللہ اکبر. اور اللہ نے ساری مثالیں دنیا میں بھیجی ہے. اللہ نے ایک کیڑا ہے نا، گوبر کا کیڑا،
اس کو بھی بے مقصد نہیں بنایا. جتنا مچھر ہے نا وہ بھی بے مقصد دنیا میں نہیں بنایا. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا یا اولی الالباب، اے غور و تفکر کرنے والے، غور و تفکر کر کہ میں نے تجھے کیوں بنایا، میں نے اس کیڑے کو کیوں بنایا. غور و تفکر کر، سوچ. بڑے بڑے سانپ دیکھتے ہیں، بڑے بڑے ہنسدے دیکھتے ہیں. آج کل تو رات دنوں واٹس ایپ میں اس میں کئی ہنسدے، کئی بڑے بڑے جانور، اور نہ جانے کیا. کبھی عبرت نہیں لیتے کہ وہ قبر کے اندر وہ سانپ ہمارے آئیں گے. وہ قبر، یہ جو ہے سب جہنم کی چیزیں ہیں نا. حشر کا میدان تو بعد میں، پہلے جو قبر میں دفن کر کے ہمارے اپنے جن کے لیے اجتماع میں جانا نہیں ہوتا، ٹائم نہیں نکلتا. میری بیٹی آئی، میرے یہاں رشتہ دار آ گئے تھے باجی، کیا کروں، میرے مہمان تھے. اللہ اکبر. اور مروں گے تو کیا رک جائیں گے سب؟ بولیں گے ابھی رکھ لو، بولیں گے ابھی مسالے لگا دو ان کو اور رکھو، ان کے بنا نہیں ہوگا. کوئی نہیں رکتا ہے. ایک دن اپنے بیڈ روم میں سونے نہیں دیا جاتا ہے. یہ سرائے ہے، سرائے، یہ دارالعمل ہے. اسے لوگوں نے دارالآرام بنا دیا. فجر ہوتی ہے سوتے پڑے رہتے، تہجد کا تو ہوش ہی نہیں ہے. اللہ کو منانا تو سوچ ہی نہیں رہے. سب کچھ چھوڑ دیا ہے، آخرت کو تو قسمت پہ ڈال دیا ہے، اور دنیا کے لیے مرے مر رہے ہیں. کیا یہ زندگی ہے؟ ہمارے آقا نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی. چاہتے تو میرے آقا کو خود اللہ نے فرما دیا تھا، اے محبوب آپ فرما دے مکے کی ساری پہاڑیوں کو ہم آپ کے لیے سونے کا کر دیں. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں یا رب العالمین میں نہیں چاہتا کہ تو مکے کی پہاڑیوں کو میرے لیے سونے کا کر دے. میں یہ چاہتا ہوں تو ایک دن مجھے بھوکا رکھے اور ایک دن کھانا کھلا، کہ میں بھوکا رہوں تو تڑپ کے مانگوں اور کھاؤں تو تیرا شکر گزار رہوں. سبحان اللہ. مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کا تکیہ، ٹاٹ کا بستر میرے نبی کا تھا اکثر. ہاتھ کا تکیہ، ٹاٹ کا بستر میرے نبی کا تھا اکثر. میرے نبی کو بھوک لگے تو پیٹ پہ باندھے پتھر. ان کا کھانا لاجواب، ان کا بچھونا لاجواب، لاجواب 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 لاجواب. میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے شونا کا کوئی جواب نہیں.